لیکن یہ وہ مسجد ہے جو میرے خیال میں، اور میں یہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں، اس مسجد کے اندر جتنا آرکائیو موجود ہے، جتنی تاریخ موجود ہے، وہ یقین کیجئے شاید دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہ ہو جہاں پہ کہ اتنی آرکائیو موجود ہے، جہاں پہ وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ کہ کربلا یاد آتا ہے، وہاں بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہاں پہ وہ جگہ موجود ہے جہاں کہ حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس کا ٹھکانہ بنا، یہاں پہ وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب معراج کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو قیام کس جگہ پہ کیا، وہ جگہیں یہاں پہ جن کو کہ یہ مصلی کہا جاتا ہے، کہ یہ مصلی ہیں، یعنی کہ وہ نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن میں اکثر جب بھی ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں یا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں تو میں ظہیر بھائی کو، علامہ ظہیر الحسن، سید ظہیر الحسن صاحب کو ہمیشہ اس طرح سے آپ سے ہمیشہ متعارف کرواتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو کہ کربلا میں امام حسین کے ممبر پہ بیٹھ کے وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں۔ آج ان سے اس مسجد کے بارے میں تعارف بھی لیتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور یقین کیجئے جن چیزوں کا تعارف آج انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب دیں گے، میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ان چیزوں کا سنا ہو، دیکھا ہو، کجا یہ کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ تشریف ہمیشہ لاتے ہیں۔ حضرت صاحب سے آپ کا تعارف بھی کراتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب پہلے تو آپ نہ دعا دیجئے کہ آج ہم یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یہ سلیکٹڈ لمحے ہوتے ہیں نا؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو بلال بھائی خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم، اہلاً وسہلاً، ایک مرتبہ پھر سرزمین انبیاء، سرزمین اولیاء، سرزمین ائمہ علیہم السلام پر آپ کو خوش آمدید۔ اور یہ دھرتی جو ہے بہرحال تاریخ سے بھری پڑی ہے، اور ایسے تاریخ کے اسباق ہیں کہ جن کو پڑھنا، پلٹنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک، اور انسان یہاں پر آ کر جو آپ کی کیفیت ہے، یقیناً یہی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جب یہاں آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جیسے سفر کر کے تاریخ میں چلا گیا ہے۔ اور جب وہاں جا کر وہ جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر نہ دل قابو میں رہتا ہے نہ آنکھیں۔ تو بہت کچھ کیفیت ہے یہ کہنے کی، اس کے لیے لفظ نہیں ہے، محسوس کرنے کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آئیں اور محسوس کریں، اس لیے وہ جب ایکسپلین کرتے ہیں نا کہ کبھی کہ اللہ کیسے کسی کو پیغام دینا چاہے، القاء کیسے ہوتا ہے، الہام کیسے ہوتا ہے، لفظ پورے نہیں پڑھتے، لیکن یقین کیجئے یہ جو صحن ہے، یہ صحن ہے، یہ مسجد کا بھی حصہ نہیں، مسجد اس کے بعد آئے گا، مسجد آئے گی۔ اس صحن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ صحن حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اس صحن میں جو ہے وہ سفیر امام حسین علیہ السلام، کہ جن کو مولا امام حسین علیہ السلام نے پہلے بھیج دیا تھا کہ جا کر کوفے کے حالات کو چیک کرو، حضرت مسلم بن عقیل، جو کہ اور ان کی زوجہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایک جملہ کہیے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سکی بہن تھی، اور امام حسین کی بھی سسٹر تھی، لیکن ماں سے نہیں، باپ سے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی ماں اور باپ ام البنین سے سکی بہن تھی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب آتے ہیں تو اب مسجد کوفہ اور حضرت مسلم بن عقیل، جہاں پر 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کی تھی، اور پھر یہیں پر ان کی شہادت ہوتی ہے، اسی مسجد کے اندر دارالعمارہ پر لے جا کر، چونکہ اس زمانے کے اندر مسجد میں ہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی جو ہیں حضرت مختار سقفی ہیں، کہ جنہوں نے مختار سقفی، دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میری حیا یہ ہے کہ میں کسی کو بے قدر نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے، خدا تعالیٰ دنیا میں اس کا حساب جو ہے وہ ضرور لیتا ہے۔ بے شک، یہ حساب لیا گیا جی، اور یہ لیا کس نے؟ ان کو بچپن میں ہی بشارت دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ انت قیس، تو بہت زیرک انسان ہے۔ تو حضرت مختار سقفی جو ہیں، امیر مختار، 4 سال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ توابین کی ناکامی کے بعد اسی کوفہ سے پھر ایک مرتبہ لشکر کو اکٹھا کیا، اور چن کے جو ہے وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، میں نے ایک واقعہ پڑھا، اگر آپ مجھے اجازت ہے تو میں آپ کو سناؤں۔ بسم اللہ۔ امام کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کے لائے، امام حضرت امیر مختار کے سامنے لے کر آئے، اور امیر مختار نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا، اس نے تلوار اٹھائی، کہا نہیں، اس نے تیر چلایا نہیں، اس نے پانی بند کیا نہیں، کہا اس نے کیا کیا ہے؟ تو جب اس نے بتایا کہ اس نے بیبیوں کی چادر کو ہاتھ لگایا
آپ بدلہ لینے والے تھے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور یہ جب ہم جرم سنتے ہیں نا تو حضرت کہتے ہیں یہ بھی ہوا کربلا میں، یہ بھی ہوا کربلا میں. وہ یقین نہیں آتا تھا کہ کربلا میں بیبیوں کی چادر کو بھی کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے. بلال بھائی، میں ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے سوال کا جواب ہوگا، کنفیوژن ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ جو مصیبتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں قاتل نے یہ کیا، فلاں قاتل نے یہ کیا، اس طرح سے فلاں کی شہادت. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتا وہاں پر کون سی کوئی جرنلزم ہو رہی تھی، وہاں کون سی رپورٹ ہوئی ہے؟ یہاں سارے کے سارے قاتل تھے اور یہاں اس طرح کے لوگ ایسے اعتراضات تو شاہ صاحب پھر احادیث پہ بھی کرتے ہیں لوگ. لیکن اس پر جو ہے نا کافی مطلب کہا جاتا ہے کہ باقی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، امام سجاد بیمار تھے. تو آپ کے پاس یہ ڈائیلاگز کہاں سے ملے ہیں؟ درست ہے. تو جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہیں پر حضرت امیر مختار ہیں. حضرت امیر مختار نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جب بھی قاتل آتا تھا پہلے مجمع عام میں اس سے اس کا جرم پوچھتے تھے. اچھا، اس کو ایک لفظ دوں انگریزی میں. جی. یہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے یہ آپ نے کی، یہ کنفیشن کی ڈاکیومنٹیشن کی آپ نے، اور وہ ہم تک پہنچی جن کو مصائب کی صورت میں پھر یاد بیان کیا جاتا. چونکہ وہ وہی بات نہ پوچھتے تھے کہ ہاں تیرا بتا تو نے کیا جرم کیا ہے، اور سارے گواہ موجود ہوتے تھے. اور وہ جو کنفیس کرتا تھا نا، اور وہ جو اپنی زبان سے بتاتا تھا نا، جب وہ کہتا تھا کہ ہاں میں نے علی اصغر کی گردن پر تیر چلایا تھا، یا میں نے عباس کے بازو قلم کیے تھے، یا میں نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی، وہ سارے پوچھتے. حضرت مختار بیٹھ کر پوری مجلس ہوتی تھی. اب تصور کیجئے وہ قاتل سے پوچھتے تھے، اور وہ ان سے پوچھ کر اور پھر ظاہرہ ماتم ہوتا تھا، وہ روتے تھے اور گریہ کرتے تھے، پھر حکم صادر کرتے تھے. تو ایک تو جو ڈاکومنٹیشن ہے، یہ جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ حضرت امیر مختار وہ لکھی گئی اور ظاہرہ سارے مورخ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر کنفیشن ہو رہی ہے اور وہ خود بیٹھ کر بیان کر رہے. ایک چیز جو ہے نا جزوی طور پر انصاف ہو رہا ہے، پھر وہ باقاعدہ سے انصاف کرتے تھے. کسی کے ساتھ انہوں نے زیادتی نہیں کی. وہ کہتے تھے کہ عدالت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ یہ ہے. اور انہوں نے پھر یہاں پر 4 سال تک جو ہے نا وہ حکومت کی. اور اس کے بعد پھر تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح سے جو ہم نے سب کے ساتھ کیا اسی مسجد کوفہ کے اندر. اب اگلی بات، پھر اسی مسجد کوفہ کے اندر ان کے خلاف جو ہے نا بغاوت ہوتی ہے، اور یہیں پر ان کے لشکر کے 4000 سے زیادہ جوانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے. کہ جس پر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر جائز بھی ہو اور کہا جائے تو بکرے ایک دن میں اتنے ذبح نہیں کیے جا سکتے جتنے انسان جو ہے نا ذبح کر دیا. اچھا، اب یہی مسجد کوفہ جس میں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی، دارالامارہ سے گردن جو ہے نا وہ کاٹ کر پھینکا گیا، یہ مسجد کوفہ ہی ہے. اسی مسجد کوفہ کے اندر یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہوا، اور ظاہرہ وہ مربوط حضرت مسلم ابن عقیل سے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پر جو ہوسٹ تھے حضرت مسلم ابن عقیل کے، ہانی ابن عروہ یہ ہیں حضرت ہانی ابن عروہ. جی بالکل، چلتے ہیں جی. اور حضرت ہانی ابن عروہ کی میں چلتے چلتے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑے ظاہرہ اور ہوسٹ تھے. ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر سے کہا کہ آپ ان کے گھر میں چلے جائیں. بہت بڑا ان کا قبیلہ تھا اور انہوں نے ان کو ہوسٹ کیا. لیکن جب حالات بدل گئے اور بالکل ہی لوگ جو ہیں وہ بیعت توڑ کر، جب کہا گیا کہ تلوار کے بدلے میں سونا، تو ماؤں نے آ کر اپنے جوان بیٹوں سے کہا کہ بیٹا تو نے تو ساری زندگی مجھے کچھ لے کر نہیں دیا، تیرے باپ نے بھی ساری زندگی ایسا ہی رکھا. اب ایک اپورچونٹی ملی ہے، یعنی کہ تلوار چھوڑ دے، سونا لے لے. چونکہ ابن زیاد نے آ کر جو ہے وہ اشرفیوں کے دہانے کھول دیے اور کہا کہ جتنا خزانہ ہے اس کو لوٹا دو، اور جا کر کہو کہ جو تلوار دے گا اس تلوار کے وزن کے طور پر اس کو سونا دیا جائے گا. اچھا، اب یہاں ظاہرہ لوگوں نے جو ہے وہ بعض اوقات میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو تلوار بیچ کر سونا لے رہے ہیں، یہ تلوار نہیں بیچ رہے، یہ گردن حسین ابن علی علیہ السلام کا سودا کر رہے ہیں.